فرمایا اسی طرح کثر نبوت مکمل ہو چکا تھا۔ آدم علیہ السلام سے آ کر جتنے آنے تھے آ چکے تھے، ایک ہی تھی جس کی دنیا منتظر تھی، فانا تلک لبنۃ وانا خاتم، وہ آخری ہے جس کی دنیا منتظر میں ہوں، میں آیا اور میرے ذریعہ بے معرفت مکمل ہو گئی، فجئت فختمت الانبیاء، اب میں نے آ کر یہ دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب بات اسی پر نہیں اس نے ختم کی۔ یقین جانیں اگر کوئی شخص دین سے پھرنا چاہتا نا، بالکل ڈیریا ہونا چاہتا تو قادیانیت کا پڑھا۔ میں مولویوں کی طرح کی بات نہیں پڑھا ہے، میری عمر گزری، میرے استاد قادیانی سے ایسا دجل کیا اس نے نبوت سے لوگوں کو بدزن کرنے کی۔ میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی اسلام سے پھرنا چاہتا نا کہ سارے نبی جھوٹے، تو مرزا غلام کی صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک منصب پر بیٹھنے کی جرت کی، مگر اہل ثابت نہ ہوا۔ اب سارا خلاصہ قادیانی کے کیا، آپ ان کے دفتر کنگال ہیں، پہلے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنی طول کلامی ہے کہ لکھنا شروع کیا، پھر حاشیہ، اس حاشیے کا حاشیہ، کئی صفحے حاشیے کے جاتے، بالکل فصل خطاب ہی نہیں عطا ہوا کہ دو ٹوک بات کرو۔ پاگل آدمی، مراق اور مالی خولیہ کا مریض، قابو نہیں دماغ میں۔ نمونہ دیکھیں کہ نور القرآن لکھی ہے کتاب عیسائیوں کے خلاف، اب کہنا تھا کہ عیسائیوں پر 1000 لعنت، چلو 1000 لعنت لکھ دو، لاکھ کہہ دو، لکھ کر صفحے لعنت 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 لعنت۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار دماغ کی خرابی، اتنے صفحے لعنت لعنت لکھ کر پورے کرنے کی کیا ضرورت، دماغ پر قابو نہیں۔ اس لیے یقین جانے ہو سکتا ہے وہ نجات ہی پا لے۔ وہ خود کہتا تھا کہ مجھے مراق ہے، اس کے بچے کو تھی، اس کے بیوی کو تھی، مراق کا مریض تھا، مگر ماننے والوں نے بات کو نا یقین ہی بنا لیا کہ نبی، اب نبی بنا، اور نبی کے لیے معیار کیا رکھا، کوئی نہیں رکھا۔ یہ بات کہی کہ اگر اللہ پہلے کلام کرتا تھا تو اب اس کی زبان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ میں سارا قادیان کے فلسفہ سنا رہا ہوں، اب بھی باتیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، الہام روئی اگر اب بھی جاری ہے، کیا ثبوت، کیسے پتا چلے کہ آپ پر جو ہے آتی برحق؟ اس نے کہا ایک ہی نشانی، باقی قصے کہانیاں کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ دیا، وہ کہتا یہ تو کہانی ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ، اب دکھاؤ کہ اللہ بات کرے۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پہلے اگر کرتا رہا اب کیوں نہیں اپنے بندوں سے کرتا؟ تو کلام کا ثبوت کیا دیا؟ پیش گوئی، کہ پیش گوئی جو نبی کرے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کلام آیا، وہ سچی نہ ثابت ہو تو وہ جھوٹا۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنے پیارے دوستوں سے سمجھایا کہ مرزا غلام تو دیکھ لو کہ جو کسوٹی بنائی تھی نبوت بالفرض جاری بھی ہے، کہا کہ نبی ہونے کا ثبوت صرف پیش گوئیاں۔ پیش گوئیوں کا کیا حال ہوگا؟ محمدی بیگم کے بارے میں پیش گوئی، اور ایک آدھ دنی کی ساری زندگی دہراتا رہا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ اب خاندان میں جھگڑا تو ایک جائیداد کا تھا، وہ جائیداد کے لیے مرزا غلام کے پاس اس کا بیان بھی درکار تھا عدالت میں۔ اس نے دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت، درمیان میں یہ بات پھنسا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے رشتہ مانگ۔ وہ بیچارے آئے اپنے معاملے کے لیے، اس نے بیٹی کے لیے کہہ دیا، اور پھر خاموشی سے پوچھتا، شاید وہ ہاں کرتے، وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ تیرا یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ مخالف ہو گیا کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی کو کیوں بدنام کیا؟ کام چل پڑا، یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا، مرزا سلطان محمد۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس کا تو نکاح، کہنے لگا بے شک بیوہ ہو کر آئے گی۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھے محمدی بیگم سے نکاح ہوا، مر گیا، معیار بنایا تھا کہ نبی جاری ہیں، نبی کی علامت صرف اس کی پیش گوئی، جھوٹا نہیں، بالکل پیش گوئی پوری ہے۔ ہوشیار پور میں مناظرہ ہوا، ڈپٹی عبداللہ اتم عیسائی ہو گیا تھا مرتاد اس کے ساتھ، 15 دن مناظرہ رہا۔ 15 دن کے بعد مرزا غلام نے پینترا بدلا کہ یار بیعت سے مسئلہ نہیں طے ہوتا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا کہ جو فریق جھوٹا ہے نا، اور ایک انسان کو خدا بنا رہا حضرت عیسیٰ کو، یہ مناظرے کے جتنے دینا 15، ان 15 دنوں کے مقابلہ میں 15 مہینوں میں مرے گا، اور بہت بری موت مرے گا اور جہنم میں جائے گا، بس مناظرہ ختم ہے۔ اگر یہ ڈپٹی عبداللہ اعظم 15 مہینہ میں نہ مرا تو اسلام جھوٹا ہے، عیسائیت ختم، پیش گوئی شائع ہوگی، ڈپٹی عبداللہ اعظم نہیں مرا۔ عیسائی جو تھے نا، انہوں نے اس کو بگیوں میں بٹھا کر شہروں میں جلوس نکالے، اور قادیان میں یہ وقت جب آخری دن تھا 15 مہینے عصر کے بعد، مرزا غلام کے چیلے مسجد میں جمع تھے، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔
مرزا صاحب نے کچھ ٹینکریاں پر کر دیں کہ وہاں کنویں میں پھینکاؤ ایران میں، منہ نہ پھر اس کی طرف کر، کچھ نہیں بنا۔ نبوت کا معیار کتنا گرا کہ پیش گوئی کرو، نجومی کرتے ہیں، کئی نجومیوں کی سچی نکل تو ہے معیار، نبی ہونے کا معیار پیش گوئی، پیش گوئیاں دی۔ اس لیے قادیانی کہاں اکٹھے ہوئے مصطفیٰ آباد، میں نے کہا یار میں اسلام چھوڑنا تھا، پہل میں نے یہاں سے مسئلہ نہیں چھیڑنے دیا، وہ کہنے کہ میں نے کہا یار ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر کہ دانشور ہیں، فلسفی ہیں سارے، ہم نے ڈٹے کھائے اور سمجھا کہ کسی کے پاس یقین نہیں ہے، سب سپیکولیشن کے حامل ہیں کہ ہمارا خیال ہے، زن ہے۔ بڑے سے بڑا فلسفی کہتا یار میرا خیال ہو سکتا، ایک گروہ ہے جو کہتا میرے پاس حق ہے انبیاء کا، مگر جب ان کا بھی حال دیکھا کہ بعد میں وہ بھی جھوٹے نکلے، وہ سمجھ گئے کہ حال تو یہ مرزا صاحب کا ہی، جو پیش گوئی کی وہ جھوٹی نہیں کی، تو ہاتھ کھڑے کر یہ مصطفیٰ کی بات، کہنے لگے آپ ربا جائیں گے؟ میں نے کہا جاؤں گا۔ پھر ربا لے گئے مبشرام کے پاس، وہاں میں نے کہا یار نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نہ سازش، نبی بن گیا اور اتنا پست آدمی کہ جو پیش گوئی کی عبداللہ ہاشم کی غرض میں، ایک خود مرید تھا ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ پھر گیا نہیں تو جھوٹا، اس نے پیش گوئی کر دی کہ اتنے دنوں تک یہ ضرور عبدالحکیم مر جائے، اس نے مقابلہ میں کر دی کہ یہ اتنے دنوں میں مرے۔ اب دیکھ لیں مرزا غلام احمد اس تاریخ کے اندر مر گیا جو ڈاکٹر عبدالحکیم نے کی، وہ نہیں مرا۔ اس لیے آپ یقین جانیں یہ کوئی دینی گروہ نہیں، کوئی مسئلے کا اختلاف نہیں، جو بچے پھنس جاتے ہیں کیا کریں، میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو، کتابیں پڑھیں، چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مرزا کتنے کہہ رہے ہیں مرزا، سر سید احمد خان کہتا ہے مرزا، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔ مسئلہ تو ہے کہ حضور کے بعد ایک شخص مجھے نبوت بنا، امت سے اس نے آپ کو کاٹ دیا، اور نبوت کے لیے جو معیار ٹھہرایا کہ اس کی پیش گوئیاں سچی ہونی چاہیے، وہ سچی نہیں نکلی، اور میرے سامنے انہوں نے پھر یہ کہا، آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک گروہ ہے، سارے انبیاء سے بد ظن کریں کہ ان کا ایٹم بامی کا، کہنے لگے پھر مولوی صاحب حضرت یونس کا کیا بنے گا، انہوں نے بھی تو پیش گوئی کی تھی کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آیا، دیکھ لیں۔ میں نے کہا دیکھو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم نے ایک پیغمبر کو بھی لپیٹ لیا، اب آپ کے بھی مفسر غلط کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مرزا مبشر احمد صاحب اگر حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پیش گوئی قرآن اور حدیث سے نکلا ہے کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آئی، میں یونس سمیت سارے انبیاء کو چھوڑ دوں گا، لعنت بھیجو ایسے اسلام پر کہ نبی خدا کا نام لے۔ کہنے لگا کتابوں میں لکھ لیں، میں لکھنے والے قبروں میں گئے، جواب دیتے قرآن لاؤ، کہاں اعلان کیا پیغمبر اعلان کرے زمین و آسمان ٹل دے گا، بات نہیں کر سکتے، وہ خدا کا قصور ہمارا بھی ہے، جعلی باتیں کر کر کے نا ان لوگوں کو موقع دیا، اپنے جھوٹی پیش گوئیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پیغمبروں کو کہہ دیا اگر ہم نہیں سچے نکلے تو وہ بھی کب سچے نکلے۔ میں نے کہا اگر نہیں نہ سچے نکلے تو ایسے دین کو ماننے کا فائدہ کیا، ڈیریا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک تو خطرناک بات یہ کی کہ نبی بن کر معیار پیش گوئیوں کی صداقت کو ٹھہرایا، پیش گوئیاں نہیں سچی نکلیں، اس کے بعد یہ کہہ دیا اگر میری نہیں سچی نکلی تو پچھلے انبیاء کی کب سچی نکلی۔ سارے انبیاء کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قادیانیت ہی کافی، آپ کو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، عیسائی ہندو ان کی پڑھ، پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کے پلے کچھ بھی نہیں، بات کیا سے پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات حیرانی کی ہے کہ اتنا سمجھے بد دیانت آدمی انبیاء بن کا اتنا بڑا درجہ، آپ تو ایک شریف آدمی نہیں بن سکتے۔ 2 کتابوں کا وعدہ کیا، سب سے پہلی کتاب جس کا اشتہار دیا نا، جس سے لوگ متوجہ ہوئے، اس وقت نہ امام بنا، نہ حضرت عیسیٰ کو مارا، نہ نبی بنا، مناظر ہوں میں آریہ اور عیسائیوں سے مناظرے کروں، دور ہی ایسا، مسلمانوں نے کہا یار ایک پہلوان مل گیا جھگڑالو بڑا تھا، بھی ٹھیک ہے، ضد کرنی جھگڑا کرنا، اس کو لوگوں نے اپنا چیمپئن بنا لیا۔ اب مرزا غلام نے کہا یار میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، پہل یہاں سے براہین احمدیہ اس کا نام لکھا کہ رسول اللہ کو سچا ثابت کرنے والے قرآن کو 300 دلیلیں دوں گا، کوئی آیت نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی، ایسی عقلی دلیلیں کہ ساری دنیا کے کافر سر جھکا دیں۔ بڑے بڑے نوابوں نے لوگوں نے پیشگی پیسے دے کہ ٹھیک ہے لوگ شائع کر 300 دلیل، اب 4 ایسے اس کے چھاپے، موٹا قلم ہے، خود اس کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ ان 4 جلدوں میں آدھی دلیل بھی حضرت صاحب نے لکھی، بس حاشیے ہے، دلیل ایک بھی نہیں آئی 300۔ اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ہضم کر لیے، لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ منظر، کتاب دو 50 جلدیں، 50 جلدیں ہوں گی، 300 دلیلیں۔ 20 سال کے بعد 5واں حصہ لے، اور اس میں یہ کہہ دیا آپ کو مولوی کیا، تو آپ کہیں یار مولوی جھوٹ بولا، اللہ نہیں ہے ڈاکو۔ لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں دینے کے، وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے، صفرے کا، اور صفرہ کوئی ہے، 50 کی قیمت کھا